بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد کی فضیلت اور اس کی قرآن کریم میں کیا اہمیت ہے، ہم نے پہلے عرض کی تھی۔ آج ہم جہاد کی اقسام بیان کریں گے کہ جہاد کی قرآن و سنت میں کون کون سی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ تو قرآن کریم میں جہاد کا لفظ ایک وسیع معنی اور مفہوم کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ ہے جد و جہد اور کوشش کرنا۔ پھر ایک مسلمان کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ دو قسم کی جد و جہد اور کوشش کرنے کی ترغیب دیتی ہیں اور حکم دیتی ہیں۔ نمبر ایک، اپنے بارے میں جد و جہد اور کوشش کرنا۔ نمبر دو، دشمن کے خلاف جد و جہد اور کوشش کرنا۔ جو پہلی قسم ہے، یعنی اپنے غلط خواہشات کو ختم کرنے کی، خود کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنے کا نام جہاد بالنفس ہے، اور قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بہت سی احادیث ہمیں اس کی پرزور تاکید کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اچھا پہلے یہ بات عرض کر دیں کہ جو دوسری قسم ہے نا، کفار سے لڑنے کی، اسے کہتے ہیں قتال، تو قرآن کریم میں اس کے لیے قتال کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور جہاد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہ ایک عارضی وقتی چیز ہے، کیونکہ کفار سے جنگ اور قتال روزانہ نہیں ہوتا، لیکن اپنے آپ سے انسان کے جو جہاد چلتا رہتا ہے اس کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ طرح طرح کے برے خیالات دل میں آتے رہتے ہیں، غلط خواہشات دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو ان کو ختم کرنے کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات اس کے بارے میں ہیں۔ چنانچہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں ہمارے لیے جد و جہد اور کوشش کریں گے، ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ مجاہدہ نفس کے بارے میں ہے۔ مجاہدہ نفس کا مطلب خود کو گناہوں سے روکنا، اپنے دل کو غلط خیالات سے، برے اخلاق سے پاک کرنا ہے۔ عام طور پہ صوفیہ کرام اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 3-4 مجاہدات اگر انسان کر لے اور خود کو اس کا عادی بنا لے ان کا، تو بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر ایک، ضرورت سے زیادہ بولنے سے خود کو بچائے، اس کی مشق اور عادت ڈالے کہ میں ضرورت کے مطابق ہی بولوں۔ زبان کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، تو اس کا مجاہدہ بھی کرنا چاہیے۔ اور نمبر دو، ضرورت کے مطابق کھانا، کہ کھانے کی بھی دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ذرا ذرا کھاتا رہوں۔ جیسے ایک آدمی کے دل میں دولت کی خواہش ہوتی ہے، میرے پاس دولت زیادہ آ جائے، اس کے دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ میرے پاس، میں بولوں بہت زیادہ، میں کھاؤں بہت زیادہ۔ جب خاص طور پہ کھانا اچھا ہو تو انسان ضرور سے بہت زیادہ کھانا کھا لیتا ہے، جو دینی لحاظ سے ہی برا ہے، اور جسمانی لحاظ سے بھی، اس لیے کہ اکثر بیماریاں زیادہ کھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو۔ دوسرا مجاہدہ یہ ہے۔ اور تیسرا مجاہدہ ہے ضرورت کے مطابق سونا، نہ اس سے کم سونا نہ اس سے زیادہ سونا، اس کا مجاہدہ بھی کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ضرورت سے بہت کم سوتے ہیں، تو نیند کی کمی بھی انسان کو بیماریاں میں مبتلا کر دیتی ہے، اور بہت سے لوگ ضرورت سے بہت زیادہ سوتے ہیں، تو اس سے وقت ضائع ہوتا ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ 3 مجاہدات خاص طور مجاہدہ نفس کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت ہی میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 6 میں، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو شخص بھی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہیں، اللہ کو ہماری کوششوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت بھی مجاہدہ نفس کی ترغیب دیتی ہے۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ تم اللہ کے راستے میں اتنی جد و جہد اور کوشش کرو جیسا کہ جد و جہد اور کوشش کرنے کا حق ہے، ویسی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اور خود کو غلط کاموں سے روکے، غلط خواہشات دل سے نکالنے کی کوشش کرتا رہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، علیہ الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو گرا دیتا ہے اور پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو کنٹرول کرتا ہے کہ میری زبان سے غلط بات نہ نکلے اور میرے ہاتھ سے غلط کام نہ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی قسم ہے مجاہدہ نفس،
آدمی پر اکثر جو تکالیف پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، بے احتیاطیوں کی وجہ سے آتی ہیں، غصہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہیں کہ غصے میں انسان بہت سی نامناسب غلط باتیں کہہ جاتا ہے، نامناسب غلط کام کر دیتا ہے۔ مثلاً غصے کی حالت میں کسی کو قتل کر دیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ تو غصے کو کنٹرول کرنا، دل سے حسد اور بغض کو نکالنا تاکہ دوسروں کے خلاف منفی جذبات پیدا نہ ہوں، میں لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤں، لوگوں کی عزتوں کو، ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو۔ تو یہ بہت بڑا جہاد ہے یہ بھی، بلکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، اگرچہ حدیث سے وہ ضعیف ہے لیکن اس کا مفہوم دوسری احادیث سے ملتا جلتا ہے، صحیح حدیث سے، کہ صحابہ کرام جہاد سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا قدمتم خیر مقدم، تمہارا آنا مبارک ہو۔ پھر فرمایا کہ رجعتم من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو۔ چھوٹا جہاد دشمن سے لڑنا ہے، اور بڑا جہاد فرمایا کہ وہ خود سے لڑنا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، گناہوں سے خود کو بچانا ہے کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے گناہ نہ ہو، میرے دل سے گناہ نہ ہو، بلکہ وہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ بھی بڑا اہم جہاد ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ جہاد کی، وہ ہے جہاد بالعلم اور جہاد بالقرآن۔ دنیا میں جتنے بھی شر و فساد پھیلتے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے، بد اخلاقیوں کی وجہ سے پھیلتے ہیں۔ ایک انسان کے دل میں مال کی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہ لوگوں کا مال ہر طریقے سے لینے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے دل میں اگر شہرت کی محبت بہت زیادہ ہے، وہ لوگوں کی غیبت اور برائی بیان کرے گا کہ تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ میں سب سے بہتر اور افضل ہوں، باقی لوگ مجھ سے کمتر ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو شریعت کا علم دینا، علم پھیلانا، علمی کتابیں لکھنا، قرآن کریم سمجھانا، احادیث سمجھانا اور دلوں کی اصلاح کرنا، یہ جہاد بالعلم ہے۔ قرآن کریم ہمیں اس کا بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے سے لوگوں کو بلائیے حکمت سے اور اچھی نصیحت سے۔ سارے انبیاء علیہ السلام جو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے، دعوت دینے کے لیے آئے، وہ یہی کام کرتے رہے، وہ جہاد بالعلم کرتے رہے، علم عام کرتے رہے اور جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ قرآن کریم کی سورہ فرقان میں اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ آپ کافروں کی بات نہ مانیے اور ان سے قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجیے۔ چنانچہ کفار بہت سے اعتراضات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے جوابات دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات دیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ جی نبی انسان نہیں ہونا چاہیے، آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، شادیاں آپ نے کی ہوئی ہیں، تو آپ کیسے نبی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جتنے بھی پہلے انبیاء علیہ السلام آئے وہ سارے انسانوں میں سے تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، بازار جاتے تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے۔ تو یہ بات سمجھائی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی دین کے بارے میں، اللہ کے انبیاء کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تقدیر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، کفار و سارے اعتراضات اور شبہات پیش کرتے تھے، اللہ کے انبیاء ان کو جواب دیتے تھے۔ اور آج ہی بہت سے ملحدین ہیں، مخالفین اسلام ہیں، وہ اسلام کے احکام پہ، تعلیمات پہ، قرآن کریم پہ اعتراض کرتے ہیں، تو ان کو قرآن کریم کی روشنی میں جواب دیا جاتا ہے جہاد بالعلم اور جہاد بالقرآن ہے، اور اس کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ تلوار اور اسلحے کا جہاد وہ جسموں کو زخمی اور ختم تو کرتا ہے لیکن دلوں میں اطمینان اور یقین پیدا نہیں کرتا۔ جو جہاد بالعلم اور جہاد بالقرآن ہے یہ دلوں میں اطمینان اور یقین پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنا علم دیا تاکہ وہ لوگوں کو جا کے سمجھائیں اور ان کو بتائیں۔ تیسری قسم جو ہے وہ جہاد کی، وہ ہے جہاد بالمال۔ جہاد بالمال کا مطلب یہ ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کے اشاعت کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے انسان کو وسائل و اسباب کی ضرورت بھی ہے۔ وہ وسائل اور اسباب تک انسان دولت کے ذریعے پہنچتا ہے، مال کے ذریعے پہنچتا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ اپنا مال بھی خرچ کریں، یہ جہاد بالمال ہے۔ اور ایک وقت میں سارے مسلمان اسلحے سے جہاد تو نہیں کر سکتے، آج کل تو مخصوص فوج ہوتی ہے ٹریننگ یافتہ، تو وہ جہاد کرتی ہے۔ ہر ملک کی، خاص طور پہ اسلامی ممالک کی جو فوجیں ہیں وہ جہاد کر رہی ہیں، تو باقی لوگ تو اسلحے سے جہاد نہیں کر سکتے، البتہ مال سے جہاد کر سکتے ہیں۔ مجاہدین کو اسلحہ فراہم کریں، کھانا فراہم کریں، اسی طرح قرآن کریم کے پھیلانے میں، حافظ بنانے میں، علماء تیار کرنے میں، اور اسی طرح کتابیں چھپوانے میں، کتابیں خرید کر دینے میں، اور اسی طرح طلباء کے لیے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کرنے کے لیے کوئی شخص تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کو دین سیکھنے کے لیے
مالی مدد دی جا سکتی ہے تو تیسری قسم ہے جہاد بالمال، اور قرآن کریم نے اس کا بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یقیناً مسلمان وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بوجھل، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جو جان سے بھی جہاد کا حکم ہے اور مال کے ذریعے بھی۔ اسی طرح سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقیناً سچے مومن وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، اور انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء میں ارشاد فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، کہ جو لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ کرنے والوں پر، بیٹھنے والوں پر درجے کے لحاظ سے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ تین قسمیں جہاد کی ہیں بنیادی طور پہ، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی جو قسم ہے خاص طور پہ روزانہ کے جہاد والی، وہ تو ہر وقت کریں، اور دوسری جو قسم ہے جہاد بالعلم، اس میں بھی شریک ہونے کی کوشش کریں، اور تیسرا جہاد بالمال ہے، اپنی استطاعت کے مطابق ہر مسلمان کو بھی انجام دینے چاہیے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایک انسان کو 4 قسم کے دشمنوں سے، ایک مسلمان کو 4 دشمنوں سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 اپنے نفس سے جہاد کرنے کی، قرآن کریم میں اللہ نے فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے نفس کو گناہوں سے بری قرار نہیں دیتا، بے شک نفس تو انسان کو برائی ہی کی عادت، برائی کی طرف حکم لے جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر تو معصوم تھے، انہوں نے کسر نفسی کرتے ہوئے عاجزانہ طور پر فرمایا، ورنہ یہ آیت ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ ہمارے دل کے خیالات برے ہوتے رہتے ہیں، ہم ان کو خود کو پاکیزہ نہ سمجھیں بلکہ اس کی صفائی کی کوشش کریں اور اس سے مجاہدہ کریں۔ نمبر 2 دوسرا جو ہمارا دشمن ہے وہ ہے شیطان۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ تو اس کا طریقہ علم ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور پہچان پیدا کریں کہ ہمارے کاموں میں، ہمارے خیالات میں، اخلاق میں غلط کون سے ہیں، اور ان کو چھوڑنے کے لیے مسلسل محنت اور کوشش کریں۔ اور تیسرا جو ہمارا دشمن ہے وہ ہے کافر، کہ جب وہ ہم سے جنگ کرے اور جہاد کرے تو اس کے مقابلے میں ہم جہاد کریں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قاتل المشرکین والکفار، کہ کفار اور مشرکین سے آپ جہاد کریں۔ اور جو چوتھا قسم ہے جن سے ہم نے جہاد کرنا ہے وہ ہے منافقین۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، اے نبی آپ کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کیجیے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو بظاہر مسلمان ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کے صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان چاروں کے خلاف جہاد کرنا یہ 4 قسم کا جہاد ہے، اور ہمیں یہ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ کریں گے، قرآن و سنت میں جو جہاد کے فضائل اور وعدے کیے گئے ہیں وہ ہر ایسے شخص کے لیے ہیں جو ان میں سے یہ 4 قسم کے جہاد کو، ایک قسم کے جہاد کو انجام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس معنی میں بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو قتال ہے، کفار سے جنگ، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔